کے لیے پیش کیا ہے، ہماری اتنی بڑی گستاخی معاف کر دی ہے۔ وہ کریم ابن کریم ہے، وہ سخی ابن سخی ہے۔ تم بھی بدبختیوں پر بدبختیاں کرتے جاؤ، مگر اگر گستاخیوں کی معافی مانگو گے تو سخی ایسے سخی ہیں کہ بڑی سے بڑی گستاخیاں معاف کر دیں گے۔ حضرت جناب حر نے تیر اور تلوار ان کے اوپر چلائے جاتے ہیں یزیدی فوجوں کی طرف سے کہ اگر تم حسینی ہو تو تیر کھانے کو تیار ہو جاؤ۔ تنہا جان جناب حر کی کھڑی ہے حق کا، صداقت و صداقت کا پیکر بن کر ہزاروں یزیدیوں کے سامنے کھڑے ہو کر تیر اور تلوار تنہا بدن پر کھاتے ہیں، مگر حق سے منہ نہیں موڑتے، حق کی سربلندی کے لیے نعرے بلند کرتے رہتے ہیں، اور تیر تلوار کھا کر پہلے شہید کی شکل میں جناب حر شہید ہو جاتے ہیں۔ جب شہید ہونے لگتے ہیں عرض کرتے ہیں آقا حسین آؤ اپنے غلام کی خبر لو جس نے آپ کے قدموں پر اپنی جان قربان کر دی ہے، حق کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو شہید کر دیا ہے۔ کتنا عظیم رتبہ ہے، کس قدر حوصلہ ہے، کتنا بڑا درجہ ہے، کیسی ہمت ہے کہ امام حسین ہر غلام کے پکارنے پر میدان کربلا میں دوڑ جاتے ہیں، دوڑ کے جناب حر کو اپنے گود میں لے کے آتے ہیں اور گود میں لا کے اپنے خیمے کے سامنے رکھتے ہیں، کہتے ہیں اہل بیت مصطفیٰ تمہارا امتحان شروع ہو چکا ہے، دیکھو تمہارا پہلا غلام حر کی شکل میں شہید ہو کر تمہارے سامنے آ چکا ہے۔ مسلمانوں میں تو سمجھتا ہوں کہ جنت نہیں رشک جنت ہے حضرت امام علی مقام کی گود جناب حر کے لیے، جناب حر کو کی جنت سے بڑھ کر عزت مل رہی ہے کہ حضرت امام علی مقام اپنے گود میں رکھے ہوئے ہیں، جنت کا پروانہ بھی دے رہے ہیں اور اپنے گود میں بھی رکھے ہوئے ہیں، اور وعدے وصال بھی حضرت امام علی مقام نے جناب حر کو عزت بخشی کہ آج بھی جسے شرف حاصل ہو کرب و بلا کی سرزمین کی زیارت کا، جو دیکھے شہدائے اسلام کے مزاروں کو تو اپنی نگاہوں سے آپ دیکھیں کہ میں نے دیکھا الحمدللہ کہ ادھر حضرت امام علی مقام کا مزار پرانوار ہے، تو تھوڑی ہی دیر پر تھوڑی ہے 100-150 میٹر تقریباً دوری پر حضرت حر کا بھی مزار چمک دمک رہا ہے، جہاں زائرین غلامان حسینی امام علی مقام کے مزار اقدس پر ان سے فیض و برکت لینے حاضر ہوتے ہیں، وہیں ان کے غلام جناب حر کی بارگاہ میں بھی فیض و برکت لینے جاتے ہیں۔ ایک بڑی عزت افزائی ہے امام کی طرف سے کہ غلام کو جیتے جی بھی گود میں رکھا اور بعد وصال کے اپنے مزار کے سامنے جگہ عطا فرمائی، اور لوگ ان کے فیض ان کے دربار پر انوار سے فیض حاصل کیا کرتے ہیں۔ جناب حر شہید ہوئے، اتنے میں یزیدیوں کی طرف سے جنگ کا اعلان ہوتا ہے، حضرت امام علی مقام اپنے غلاموں سے کہتے ہیں تمہیں جنگ کرنی ہے نہیں کرنی ہے، تم خاموش رہو ہمارے بچے جائیں گے، مگر حضرت مسلم ابن اوسجہ، حضرت زہیر اور دیگر غلامان بڑھ کر آگے آتے ہیں، حضور آپ یہاں موجود رہیں، آپ کے بچے رہیں اور ہم زندہ رہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارے خون رگوں میں خون کا قطرہ موجود رہے، ہم زندہ ہو کر بیٹھے رہیں اور آپ کے بچے میدان کرب و بلا میں چلے جائیں، یہ مشکل ہو نہیں سکتا۔ حضرت زہیر آگے بڑھتے ہیں، حضرت مسلم ابن اوسجہ آگے بڑھتے ہیں، کئی غلامان حسینی یزیدیوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں، ایک شقی کے تلوار سے حضرت مسلم ابن اوسجہ گھوڑے سے نیچے آ جاتے ہیں، جب گھوڑے سے نیچے ان کی لاش آتی ہے وہ ٹھل رہے ہیں، زبان ہلتی ہے، حضرت مسلم ابن اوسجہ دھیرے دھیرے کہتے ہیں زہیر تم میرے بہترین ساتھی ہو، تم میرے دوست ہو، میرے قریب آؤ اور مجھ سے آخری وقت میں ایک وعدہ کرتے جاؤ جو میرے نہ رہنے کے بعد، میرے شہید ہونے کے بعد وہ وعدہ تم نبھا لینا۔ جو لوگوں نے سمجھا تھا حضرت مولی مسلم ابن اوسجہ اپنے بیٹے اور بچوں کے ساتھ میدان میں آئے ہیں، شاید آخری وقت ہے، دنیا انہیں یاد آ رہی ہوگی، اپنے بچوں کے دیکھ ریکھ کی وصیت کریں گے، مگر جو مرد مجاہد رائے حق میں قربان ہونے کے لیے اللہ اور رسول کی محبت میں سرشار ہو کر باہر نکلتے ہیں، انہیں بیوی بچے یاد نہیں آتے، ان کو اہل خانہ یاد نہیں آتے، انہیں دنیا نہیں دکھتی، ان کے نگاہوں میں صرف آخرت ہوتی ہے۔ حضرت مسلم ابن اوسجہ کے قریب جب حضرت زہیر آئے تھے تو حضرت مسلم ابن اوسجہ کے ہونٹوں کے قریب اپنے کان لگایا تھا، تو حضرت مسلم کہہ رہے تھے اے زہیر میں تو آخری وقت میں ہوں، میں تو شہید ہونے والا ہوں، تم مجھ سے وفا کا پیمان کرتے جاؤ، یہ وعدہ کرتے جاؤ کہ جب تک تم غلامان حسینی موجود رہو گے امام حسین کے کسی بچے کو میدان کرب و بلا میں نہیں آنے دو گے، ان کے کسی بچے کو شہید نہیں ہونے دو گے۔ اتنے میں حضرت مسلم ابن اوسجہ شہید ہو جاتے ہیں، آپ کی جان آپ کی روح قفس منصوری سے پرواز ہو جاتی ہے۔ حضرت امام علی مقام حضرت مسلم ابن اوسجہ کی لاش کو لے کر اپنی گود میں رکھے ہیں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ میدان کرب و بلا میں
بیٹھے ہوئے ہیں, آپ مشورے کر رہے ہیں کہ کیسے ان سے جنگ کی جائے گی. یہ تو بہت ساری فوجوں کے ساتھ ہیں, لمبی تعداد ان کی ہے, ہتھیار ان کے ساتھ ہیں, یہ کے بعد دیگرے سب کو شہید کرتے رہیں گے, ہمارے غلام شہید ہو جائیں گے, اہل بیت مصطفیٰ شہید ہو جائیں گے, ان سے کیا طریقہ اپنایا جائے. اتنے میں میرے امام مشورہ کر ہی رہے تھے, ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر تقریباً 8 یا 10 سال کی تھی ایک خیمے سے نکلتا ہے, اپنے کمر میں ننھی سی تلوار لٹکائے ہے اور میدان کربلا کی طرف بھاگ رہا ہے. میدان کربلا کی طرف جاتے جب امام نے دیکھا تھا تو میرے آقا پکار اٹھے, یہ کس کا بچہ ہے؟ یہ تو حسینی لگتا ہے, میرا غلام لگتا ہے, اسے پکڑ کر میرے پاس لے آؤ. چھوٹے سے بچے کو حضرت امام عالی مقام کے پاس لایا جاتا ہے. حضرت امام عالی مقام تعجب سے اسے دیکھتے ہیں کہ بچہ اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہے, بال اس کے سنورے ہوئے ہیں, خوشبو سے معطر ہے, ننھی سی تلوار لٹکائے ہوئے ہے. میرے امام اسے قریب بلا کے کہتے ہیں, بیٹے تم کو کس نے سنوارا ہے؟ یہ تمہیں شہادت کا دولہا کس نے بنایا ہے؟ کہتا ہے میری ماں نے بنایا ہے. یہ اچھے کپڑے کس نے پہنائے ہیں؟ کہتا ہے میری ماں نے پہنائے ہیں. بال کس نے سنوارے ہیں؟ کہتا ہے میری ماں نے سنوارے ہیں. یہ ننھی تلوار کس نے لٹکائی ہے؟ کہتا ہے میری ماں نے لٹکائی ہے. یہ خوشبو کس نے لگائے ہیں؟ کہتا ہے میری ماں نے لگائے ہیں. پوچھتے تو کہاں جا رہا ہے؟ کہتا ہے عظمت حسینی پر جان دینے جا رہا ہوں. اور مسلمانوں, ایک چھوٹا سا بچہ کہتا ہے عظمت حسینی پر جان دینے جا رہا ہوں. میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. امام عالی مقام اسے اور قریب کرتے ہیں اور تعجب سے پوچھتے ہیں, بیٹے میں نے جتنے سوالات تجھ سے کیے ہیں ہر سوال کے جواب میں تم نے اپنی ماں کا نام لیا ہے. تیرا باپ کون ہے؟ تو کس کا بیٹا ہے؟ باپ کا نام تو بتا.